یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دعا جب بھی کرے اجتماعی صورت میں، جو دعا اجتماعی صورت میں کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اس دعا میں کوئی ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور رب کائنات اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اکیلا دعا کرے تو اکیلا دعا کرنے والے بندے کو بھی چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اکیلا بھی کرے تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتے داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو دعا میں شامل رکھے، تاکہ یہ دعا جو انفرادی تھی یہ بھی اجتماعی دعا ہو جائے۔ اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انسان کی دنیاوی حاجتیں بھی ہوتی ہیں اور دینی حاجتیں بھی ہوتی ہیں۔ دعا کا آغاز اللہ کی بارگاہ سے جب مانگنا شروع کریں تو پہلے دینی حاجتیں مانگیں، پہلے دین کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں کریں، دینی حاجتیں مانگیں، اس کے بعد دنیاوی حاجتیں مانگیں۔ جب دینی حاجتیں مانگیں گے تو اللہ دین کی برکت سے دنیاوی بھی پوری فرما دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات اس آیت کریمہ میں یہ بتائی کہ گزشتہ لوگوں کے عذاب سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، اور عبرت پکڑنا ضروری ہے۔ کہا کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، انہیں عذاب ہوا ہمیں ایسا عذاب نہ دینا۔ تو پہلے لوگوں کے عذاب سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، عبرت پکڑ کے، تاکہ ہم بھی دعا کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوئی کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے حالات اور واقعات بھی پڑھنے چاہیے، اور جو مردود ہو گئے ان کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے۔ مقبول بندوں کے واقعات اور حالات اس لیے پڑھنے چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندے کیسے بنے ہیں۔ جس طریقے سے وہ اللہ کے مقبول بنے ہیں ہم بھی وہ طریقہ اپنائیں، اس طرح عمل کریں اور ہم بھی اللہ کے مقبول بندے ہو جائیں۔ اور مردود بندوں کے حالات اور واقعات کو پڑھنے چاہیے اس لیے تاکہ ہم ان کے حالات کو پڑھ کر یہ سمجھیں کہ وہ مردود کس طریقے سے ہوئے تھے، ہم بھی ان اعمال اور ان طریقوں سے بچ سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ پاک جو ہے اس عذاب سے بچائے۔